شروع کرتے ہیں آج کی کہانی جس کا نام ہے بونے کا تحفہ۔ دو دوست تھے، ایک لوہار اور دوسرا سوداگر۔ دونوں میں بڑی دوستی تھی، اکٹھے ہی رہتے تھے اور جب کبھی سفر پر جانا ہوتا تو بھی دونوں اکٹھے ہی جاتے۔ لوہار تو ایک خوش باش نوجوان تھا، وہ ہر وقت خوش رہتا اور جو مل جائے اسی پر قناعت کرنے کا عادی تھا۔ وہ حالانکہ ایک دولت مند انسان تھا، پھر بھی ہمیشہ اور دولت جمع کرنے کا شوق رکھتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دونوں دوست سیر کو نکلے۔ لوہار جوان آدمی تھا، اس لیے سیٹیاں بجاتا ہوا تیز تیز چل رہا تھا اور سوداگر بوڑھا تھا، اس لیے اپنے جوان دوست کا ساتھ دینے کے لیے ہانپ ہانپ کر اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر بھی پیچھے رہ جاتا۔ اس کی چال دیکھ کر لوہار نے کہا، دوست اگر تم ذرا جلدی کرو تو شام ہونے سے پہلے ہم کسی سرائے میں پہنچ جائیں گے۔ میں بوڑھا ہوں، تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، تم میرا ساتھ دینے کے لیے اپنی رفتار ذرا کم کر لو، تاجر نے ذرا خفگی سے کہا۔ لوہار نے دوست کی خاطر اپنی رفتار ذرا کم کر دی، اب وہ جھوم جھوم کر چل رہا تھا۔ رات ہونے کے قریب وہ ایک چھوٹے سے جنگل میں پہنچ گئے، جہاں انہوں نے موسیقی کی آواز سنی جو آہستہ آہستہ قریب اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت موسیقی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ لوہار نے حیران ہو کر اپنے دوست سے سوال کیا۔ سوداگر نے کہا، ہو سکتا ہے کہ شہر کے جوان لڑکے اور لڑکیاں شرارت سے بجا رہے ہوں، چلو چل کر دیکھتے ہیں، پھر ہم سرائے میں جائیں گے، لوہار نے تجویز پیش کی۔ تاجر چونکہ تھک چکا تھا، اس لیے اس کو فضول وقت ضائع کرنے پر غصہ آ گیا، پھر بھی وہ خاموش رہا اور دوست کے ساتھ چلتا رہا۔ تھوڑی ہی دور جا کر انہوں نے کیا دیکھا کہ جنگل کے درمیان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جوان لڑکے اور لڑکیوں کی بجائے بونوں کا ایک گروہ ناچ رہا تھا، اور ان کے درمیان ایک ذرا لمبا بونا پیانو بجا رہا تھا جس کی سریلی آواز جنگل میں دور دور تک جا رہی تھی۔ اسی آواز کو سن کر وہ دونوں یہاں تک پہنچے تھے۔ پیانو بجانے والے لمبے بونے کی سفید داڑھی اتنی لمبی تھی کہ اس کے پیروں تک پہنچی ہوئی تھی۔ وہ اتنی مہارت اور دلچسپی سے پیانو بجا رہا تھا جیسے یہ اس کی زندگی کا سارا دارومدار ہو۔ اس کی موسیقی اتنی عجیب تھی کہ دونوں دوست جیسے اس جگہ جم کر رہ گئے ہوں۔ اچانک درمیان والا پیانو بجانے والا بونا رک گیا اور دائرے میں سے نکل کر ان دونوں دوستوں لوہار اور سوداگر کی طرف بھاگا اور اشارہ کیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ بوڑھا سوداگر تو ڈر گیا، مگر نوجوان لوہار اپنے دوست سے کہنے لگا کہ ڈرو نہیں، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ دونوں بھی بونوں کے ساتھ ناچنے لگے۔ داڑھی والا بونا پھر اپنا پیانو بجانے لگا۔ لوہار نے جب دیکھا کہ وہ واقعی انہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو اپنی سریلی آواز میں گانا گانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس بوڑھے بونے نے پھر اپنا پیانو رکھ دیا اور اپنی کمر سے چاقو نکال کر اسے ایک پتھر پر تیز کرنے لگا۔ بوڑھے سوداگر کی تو جان ہی نکل گئی کہ نہ معلوم اب بونا ان سے کیا سلوک کرنے جا رہا ہے۔ جب بونے کا چاقو خوب تیز ہو گیا تو وہ دونوں دوستوں کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر لوہار کا دم نکلا جا رہا تھا۔ پہلے تو بونا بوڑھے سوداگر کی طرف بڑھا اور اپنے چاقو سے بوڑھے سوداگر کی لمبی اور گھنی زلفیں کاٹ دیں، اور اسی طرح پھر نوجوان لوہار کی بھی۔ دونوں دوست گنجے ہو گئے۔ دونوں اتنے حیران اور ڈر گئے تھے کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے مسکرا کر دونوں کو پیار سے تھپکی دی اور پھر دائرے سے باہر نکال لایا اور انہیں پہاڑی کے قریب ہی کوئلوں کے ایک ڈھیر کے پاس لے گیا اور انہیں اشارہ کیا کہ وہ ان کوئلوں سے اپنی جیبیں بھر لیں۔ دونوں دوست اب ان بونوں سے اتنا ڈر گئے تھے کہ وہ سوائے ایسا کرنے کے اور کچھ نہ کر سکے۔ جب ان کی جیبیں بھر گئیں تو بوڑھے بونے نے انہیں اشارہ کیا اب وہ اپنے راستے پر چلے جائیں۔ دونوں دوست جیسے یہی کچھ چاہتے تھے اور وہ جلد سے جلد ان بونوں سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے۔ دونوں دوست جلد از جلد گرتے پڑتے اس جنگل سے نکل گئے۔ جس وقت تک وہ سرائے میں پہنچے اپنے آپ پر قابو پا چکے تھے۔ انہوں نے شکر ادا کیا کہ اتنی رات کے سرائے کا مالک جاگ رہا تھا اور سرائے میں ٹھہرنے کی جگہ مل گئی تھی۔ وہ اتنے تھک چکے تھے کہ انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا اور اسی طرح سو گئے۔ ان کی جیبیں کوئلوں سے بھری ہوئی تھیں اور وہ بے خبر سو رہے تھے۔ صبح سویرے جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی جیبوں میں جو کوئلے بھرے ہوئے تھے وہ اشرفیوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ کوئلے اور یہ اشرفیاں، یہ کیا، ہم دولت مند بن گئے، لوہار نے خوش ہو کر اپنے ساتھی کی کمر پر تھپکیاں دیتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ اسی بونے کی وجہ سے ہوا ہے، اب میں اپنی شاندار شادی کروں گا اور اپنا نیا مکان بھی خرید لوں گا۔ سوداگر اپنے دوست کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ اس کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں اور کوئلے نہ لیے اور اپنی کوٹ کی جیب کیوں نہیں بھری۔ اس وقت تو وہ ڈر گئے تھے۔ اچانک اس کی نظر اپنے دوست کے سر پر پڑی۔ یہ کیا کہ اس کے سر کے سارے بال دوبارہ اگ گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے سر پر بھی ہاتھ پھیرا، اس کے بال بھی موجود تھے۔ ہم نے ایک کامیاب سفر کیا ہے میرے دوست، اس نے اپنے دوست لوہار سے کہا۔ ہمیں دولت اور بال دونوں مل گئے ہیں۔ اب دونوں دوستوں کے پاس کافی دولت آ گئی تھی، وہ جس طرح چاہتے اسے خرچ کر سکتے تھے۔ لوہار نے شادی بھی کر لی اور ایک مکان بھی خرید لیا۔
اب وہ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ وہ مطمئن تھا۔ سوداگر نے اپنے کاروبار میں خوب روپیہ لگایا اور پہلے سے دگنا نفع حاصل کیا، لیکن وہ خوش نہیں تھا۔ وہ لالچی تھا اور ہمیشہ کی طرح اور دولت کمانا چاہتا تھا۔ ایک روز وہ پھر اپنے دوست لوہار سے ملا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح اور کوئلے حاصل کرنے چاہیے تاکہ ہم اس سے اور بھی زیادہ دولت مند ہو جائیں۔ بے شک میں پہلے سے 3 گنا زیادہ دولت مند ہو گیا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اور زیادہ دولت حاصل کروں۔ بوڑھے لالچی نے تقریباً اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، تمہارے پاس جو کچھ ہے اسی پر قناعت کرو۔ اس کے دوست نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں، صرف ایک بیوقوف ہی ایسا کرتا ہے کہ دولت ہاتھ آئے اور اسے جانے دے۔ آؤ ایک دفعہ پھر انہی بونوں کے پاس چلتے ہیں۔ اس دفعہ ہم اپنے ساتھ بوریاں بھی لے جائیں گے، بڑی بڑی جیبوں والے کوٹ پہن کر جائیں گے۔ لیکن لوہار نے جانے سے انکار کر دیا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اگر تم پھر جانا چاہتے ہو تو اکیلے ہی چلے جاؤ، مجھے تو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ سوداگر اسی رات جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس کے بوڑھے کندھوں نے 1-2 بوریوں کا بوجھ بھی اٹھایا ہوا تھا اور اس نے ایک بڑا سا کوٹ بھی پہنا جس کی بڑی بڑی جیبیں تھیں۔ پہلے کی طرح اس نے اسی پہاڑی کے قریب وہی موسیقی سنی۔ وہی بونے ایک داڑھی والے بوڑھے بونے کے گرد ناچ رہے تھے اور وہ پیانو بجا رہا تھا۔ بونے نے پھر پہلے کی طرح کیا، اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی، پھر چاقو تیز کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کے بال کاٹے اور پھر اس کو پہاڑی سے کوئلے لے جانے کے لیے کہا۔ سوداگر نے بوری میں اتنے کوئلے بھر لیے کہ وہ پھٹنے والی ہو گئی، جیبیں اتنی بھر لیں کہ وہ بوجھ سے لٹک گئیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جتنے بھی کوئلے لے جا سکے لے جائے۔ اس کے بعد وہ سرائے میں چلا گیا۔ وہ خوشی کے مارے رات بھر سو نہ سکا کہ دن چڑھنے کے بعد اس کے بال بھی واپس آ جائیں گے اور شہر کا امیر ترین شخص بن جائے گا۔ دن چڑھنے کے بعد اس کے بال بھی واپس آ جائیں گے اور وہ شہر کا امیر ترین شخص ہو جائے گا۔ وہ دولت جمع کرنے کا دیوانہ تھا۔ اس کے پاس ایک دم ہی کتنی دولت آ جائے گی، وہ کیا کرے گا؟ اتنی دولت کو کہاں رکھے گا؟ اس کو پل بھر بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ اتنی ساری اشرفیاں تو اس نے زندگی بھر کبھی نہ دیکھی تھیں۔ اگر اس کو اس بونے کے بارے میں پہلے معلوم ہوتا تو وہ اتنی دولت کما چکا ہوتا۔ یہ سوچتے سوچتے دیوانے سوداگر کی صبح کے قریب آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے اشرفیوں کے متعلق سوچا اور جلدی جلدی اپنی جیبیں خالی کرنے لگا، مگر وہ بے ہوش ہو کر گرنے ہی والا تھا کیونکہ وہ اشرفیاں نہیں تھیں بلکہ ابھی تک کوئلے ہی تھے۔ پھر اس نے بوری کو کھول کر دیکھا، ان میں بھی کوئلے ہی تھے۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ساری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہے۔ اس نے بار بار آنکھیں مل مل کر دیکھا، وہ یقیناً کوئلے ہی تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر دیکھا، اس کے ہاتھ کالے ہو گئے تھے۔ نہیں نہیں، غم سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بونے نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں صاف کیں۔ اس کے ہاتھ اور سارا منہ کالا ہو چکا تھا۔ اس کی سفید قمیض کوئلوں سے کالی ہو چکی تھی۔ اس نے شیشے میں اپنی شکل دیکھی، وہ بھوت بنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ایک بال بھی نہیں تھا، وہ بالکل گنجا تھا۔ یہ میرے لالچ کی سزا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ بونے نے بھی مجھے لالچ کی سزا دی ہے۔ وہ تھکا ہارا گرتا پڑتا سرائے سے نکل گیا، جیسے اپنا سب کچھ ہار دیا ہو۔ وہ شرمندہ سا اپنے دوست کے پاس گیا۔ اس نے اسے بہت تسلی دی اور اس کے حالات بہتر ہونے تک اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ بس بچوں، سوداگر اپنے دوست اور اس کی بیوی کے پاس رہنے لگا۔ اس کی بیوی نے اس کے گنجے سر کے لیے ایک ٹوپی بھی بن دی۔ انہوں نے اس کو بہت سہارا دیا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ اب وہ بدل چکا تھا، کیونکہ اگر انسان ساری عمر بھی دولت کی تلاش میں رہے تو بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ عقل مند ہے تو اسے جو کچھ بھی ملے اسی پر گزارا کر کے راضی ہو جاتا ہے۔ اور ہماری یہ کہانی یہیں ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔